वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वजीर IT डी श्रीधर बाबू के हमरा गच्चीबौली में एली लिली के कायम करदा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। एली लिली एंड कंपनी ने हैदराबाद में अपने नए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया है। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वजीर IT डी श्रीधर बाबू के हमरा सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये मरकज़ स्ट्रैटेजिक हब जदीद डिजिटल और टेक्नोलॉजी सलाहियतों के लिए कायम किया गया है, जो कंपनी की आलमी सतह पर कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाने का काम करेगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर वजीर IT डी श्रीधर बाबू और सेक्रेटरी जयेश रंजन को भी मुबारकबाद पेश की। आपको बता दें कि ये मरकज़ मसनवी ज़हानत, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। तेलंगाना के एक और गुरुकुल में समेत ग़िज़ा खाने से तलबा बीमार पड़ गए। पेशरो हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत भी तलबा को सेहत बख्श और साफ़ सुथरा खाना फराहम करने में नाकाम नज़र आ रही है। रियासत तेलंगाना के गुरुकुल्स में हॉस्टल्स में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात में किसी तरह की कमी नहीं देखी जा रही है। आए दिन समेत ग़िज़ा खाने के बाद तलबा बीमार पड़ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या कोमराम भीम ज़िले के रबीना के गुरुकुल से सामने आया है, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से 10वीं जमात की 3 तालिबात शदीद बीमार पड़ गई। उन्हें इलाज के लिए बेलमपल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। याद रहे कि पेशरो हुकूमत भी फूड पॉइजनिंग के वाक़यात का ठोस हल निकालने में नाकाम साबित हुई थी और मौजूदा हुकूमत भी पेशरो हुकूमत की तरह नाकाम नज़र आ रही है। वो तलबा को सेहत बख्श और साफ़ सुथरा खाना फराहम नहीं कर पा रही है। शहर हैदराबाद समेत कई मुकामात पर धुआंधार बारिश हुई। हैदराबाद में कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए और सड़कें झीलों में बदल गई। ज़राए ने बताया कि तकरीबन एक हफ्ते से गर्मी की शिद्दत से परेशान शहरियों ने पीर की सपहर राहत की सांस ली। दोपहर के बाद अचानक मौसम बदला और फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, एलबी नगर, दिलसुख नगर, नागोल, हयात नगर, SR नगर, कुकटपल्ली, हाईटेक सिटी और गच्चीबौली इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। उपल, रमनतापुर, तारनाका, OU, नाचारम और मल्लापुर इलाकों में भी बारिश हुई। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी और पंजागुट्टा इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब आ गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। NMDC जंक्शन पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को बहाल किया गया। मुसाफिरीन को मशवरा दिया गया कि वो भीड़ से बचने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने शहर हैदराबाद में बारिश की पेश क़यासी करते हुए लोगों को मोहतात रहने और घर से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। BRS के अराकीन असम्बली ने कानून साज असम्बली के करीब महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाज दर्ज करवाया। पार्टी तब्दील करने वाले MLAs को फौरी तौर पर नाअहल करार देने की मांग की। ज़राए ने बताया कि भारत राष्ट्रीय समिति के अराकीन असम्बली ने तेलंगाना असम्बली के अहाते में गांधी मुजस्समे के करीब एहतजाज दर्ज करवाया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करने और पार्टी इन्हराफ के मामले में जल्द अज जल्द फैसला करने की मांग की। दरियासना MLAs ने पार्टी तब्दील करने वाले MLAs को फौरी तौर पर नाअहल करार देने का भी मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। बताया जाता है कि BRS के अराकीन असम्बली स्पीकर से दरख्वास्त करने आए थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुनहरिफ MLAs के बारे में जल्द अज जल्द फैसला करें। स्पीकर दस्तयाब न होने की वजह से भारत राष्ट्रीय समिति के MLAs ने असम्बली अहाते में गांधी के मुजस्समे को अर्जी पेश की। हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में DSC के मुंतखब उम्मीदवारों के एक गिरोह ने MLC 3 मार मलाना को घेर लिया और उनसे इंसाफ का मुतालबा किया। तेलंगाना पॉलिटिकल BC जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम 3 मार मलाना ने हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में BC तहफ़्फ़ुज़ात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। DSC के मुंतखब उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई और मलाना की तकरीर में ये कहकर रुकावट डाली कि वो उन्हीं के वोटों की वजह से कामयाबी हासिल कर पाए हैं और अब उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
صورتحال دیکھتے بدل گئی اور DSC متاثرین کا BC جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قائدین سے جھگڑا بھی ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ MLC ملنا سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ ان کے مسائل پر کیوں نہیں بول رہے ہیں تو وہ کوئی جواب دیے بغیر ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تیلگو فلم امپلائیز فیڈریشن کے اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے فلموں کی شوٹنگ میں حصہ نہ لینے کے اعلان کے بعد فلم چیمبر میں پروڈیوسرز کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ تیلگو فلم امپلائیز فیڈریشن نے اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے آج سے یعنی 4 اگست سے فلموں کی شوٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ شوٹنگ میں اہم کردار ادا کرنے والے ورکرز کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی مانگ کی گئی ہے۔ تیلگو فلم امپلائیز فیڈریشن کے ہڑتال کو مد نظر رکھ کر فلم چیمبر میں پروڈیوسرز کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ نامور پروڈیوسرز جیسے دگوبتی، مائتری روی، الو اروند، شیوا لنکا، کرشنا پرساد و دیگر نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ہی کارکنان کی تنخواہوں کو موجودہ کم از کم اجرت سے بہت زیادہ ادا کیا جا رہا ہے۔ فیڈریشن یک طرفہ طور پر تنخواہوں میں 30% اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے BCs کے لیے 42% ریزرویشن کے حصول کے مقصد سے کانگریس قائدین چرلاپلی ریلوے اسٹیشن سے خصوصی ٹرین کے ذریعے دہلی روانہ ہوئے۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ کے BCs کے لیے 42% ریزرویشن کے حصول کے مقصد سے چلو دہلی پروگرام کا آغاز کیا۔ اسی سلسلے میں کانگریس قائدین پیر کو حیدرآباد کے چرلاپلی ریلوے اسٹیشن سے خصوصی ٹرین کے ذریعے دہلی روانہ ہوئے۔ AICC تلنگانہ انچارج میناکشی نٹراجن، TPCC صدر مہیش کمار گوڑ، وزراء پونم پربھاکر، وی سری ہری نے جھنڈی دکھا کر ٹرین کو روانہ کیا۔ ان کے ساتھ کانگریس کے دیگر کارکن بھی دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ کانگریس کا مطالبہ ہے کہ BC ریزرویشن بل کو صدر جمہوریہ کی منظوری دی جائے اور اسی مطالبے کو لے کر 6 اگست کو دہلی کے جنتر منتر پر دھرنا بھی منظم کیا جائے گا۔ ہر ضلع سے 25 افراد اس ٹرین کے ذریعے دہلی روانہ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب BC ریزرویشن میں اضافے پر بحث کے لیے کانگریس کے MPs منگل کو پارلیمنٹ میں التوا کی تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میناکشی نٹراجن نے اس موقع پر کہا کہ اگرچہ ریاستی حکومت نے BC ریزرویشن کی منظوری دے دی ہے لیکن مرکزی حکومت اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ریزرویشن کے حصول تک جدوجہد جاری رہے گی۔ تلنگانہ کے ایک اور گروکل میں سمیت غذا کھانے سے طلبہ بیمار پڑ گئے۔ پیشرو حکومت کی طرح موجودہ حکومت بھی طلبہ کو صحت بخش اور صاف ستھرا کھانا فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے گروکلز میں ہاسٹلز میں فوڈ پوائزننگ کے واقعات میں کسی طرح کی کمی نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ آئے دن سمیت غذا کھانے کے بعد طلبہ بیمار پڑ رہے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ کومرام بھیم ضلع کے ربینہ کے گروکل سے سامنے آیا ہے جہاں پر فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے 10ویں جماعت کی 3 طالبات شدید بیمار پڑ گئی۔ انہیں علاج کے لیے بیلمپلی کے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا۔ یاد رہے کہ پیشرو حکومت بھی فوڈ پوائزننگ کے واقعات کا ٹھوس حل نکالنے میں ناکام ثابت ہوئی تھی اور موجودہ حکومت بھی پیشرو حکومت کی طرح ناکام نظر آ رہی ہے۔ وہ طلبہ کو صحت بخش اور صاف ستھرا کھانا فراہم نہیں کر پا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے تمام سوشل ویلفیئر گروکلز میں ایلومینیم کے برتنوں کو اسٹیل کے برتنوں سے بدلنے کی پہل شروع کی۔ اس اقدام کو ریاست کے تمام گروکل اداروں میں نافذ کیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت طلبہ کی بہبود اور سوشل ویلفیئر گروکلز میں معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت نے تمام سوشل ویلفیئر گروکلز میں ایلومینیم کے برتنوں کو سٹین لیس اسٹیل کے برتنوں سے بدلنے کی پہل شروع کی ہے۔ اس اقدام کو ریاست کے تمام گروکلز میں نافذ کیا جائے گا۔ وزیر برائے SC/ST اور اقلیتی بہبود اڈلوری لکشمن کمار نے پیر کو کریم نگر ضلع کے الگنور میں سوشل ویلفیئر گرلز گروکل اسکول میں کھانا پکانے کے لیے سٹین لیس اسٹیل کے برتنوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ قبل ازیں انہوں نے ڈائننگ ہال، کچن کی سہولیات اور ناشتے کے معیار کا بھی معائنہ کیا اور پھر اطمینان ظاہر کیا۔ وزیر لکشمن کمار نے کہا کہ ایلومینیم کے برتنوں میں کھانا ذخیرہ کرنے سے صحت کے
مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا حکومت ریاست بھر میں تقریباً 700 گروکل اسکولز میں اسٹین لیس اسٹیل کوکنگ متعارف کرانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پہل سب سے پہلے البنور کے سوشل ویلفیئر گرلز گروکل اسکول میں شروع کی گئی ہے۔ ہر اسکول کے لیے ضروری اسٹیل کے برتنوں کی خریداری کے لیے فنڈز بھی منظور کیے جائیں گے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے پسماندہ طبقات کے لیے 42% تحفظات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرا پارک دھرنا چوک پر 72 گھنٹے کی بھوک ہڑتال شروع کی۔ BRS MLC اور تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے پیر کو اندرا پارک کے دھرنا چوک پر 72 گھنٹے کی بھوک ہڑتال شروع کی ہے اور پسماندہ طبقات کے لیے 42% تحفظات فراہم کرنے کی مانگ کی ہے۔ کویتا نے اس موقع پر کہا کہ BC طبقات کو ریزرویشن کے لیے تلنگانہ جاگرتی نے جدوجہد کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام طبقات کی بھلائی کے لیے تلنگانہ بنایا گیا اور اب یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کو ریاست کے اقتدار میں شراکت داری ملے۔ انہوں نے کاماریڈی ڈکلیریشن پر بھی عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کویتا نے مسلمانوں کے لیے بھی 10% علیحدہ ریزرویشن کے لیے حکومت سے بل پیش کرنے کی مانگ کی ہے۔ ریاستی وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے ریونت ریڈی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے خصوصی پوجا کی۔ وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے پیر کو نلگنڈا ضلع کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ضلع ہیڈ کوارٹر میں نو تعمیر شدہ MLA کیمپ آفس کا افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول کے تعمیراتی کاموں کے لیے اراضی پوجا کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وزیر کومٹی ریڈی کو فون کیا اور نیک خواہشات ظاہر کی۔ کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے چیف منسٹر کو بتایا کہ انہوں نے ریونت ریڈی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے خصوصی پوجا کی ہے۔ یہ سن کر وزیر اعلیٰ نے کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے چار مینار MLA میر ذوالفقار علی اور پتھر گٹی کارپوریٹر سید سہیل قادری نے 40 سے زائد ہاکروں کے ضبط کردہ سامان کو چھڑوا دیا۔ چار مینار ٹریفک پولیس نے 40 سے زائد ہاکرز کا سامان ضبط کر لیا تھا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے چار مینار MLA میر ذوالفقار علی اور پتھر گٹی ڈویژن کارپوریٹر سید سہیل قادری نے فوراً موقع پر پہنچ کر ACP سے درخواست کی کہ وہ بغیر کوئی جرمانہ عائد کیے ضبط شدہ سامان کو واپس کر دیں۔ دریں اثنا انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ چار مینار علاقے سے غیر قانونی ہاکرز کو ہٹانے کا بھی کام کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ MLA میر ذوالفقار علی اور پتھر گٹی کارپوریٹر سید سہیل قادری کی درخواست پر تمام سامان بغیر کسی چالان کے واپس کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کے خلاف ہتک عزت کارروائی پر روک لگائی۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے گلوان تصادم پر تبصرہ کرنے والے LOP راہل گاندھی کی سرزنش بھی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کو ہندوستانی فوج کے بارے میں مبینہ توہین آمیز بیان کے معاملے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے خلاف لکھنؤ کی خصوصی عدالت میں زیر التوا ہتک عزت کی کارروائی پر روک لگائی ہے۔ تاہم عدالت نے درخواست گزار راہل گاندھی کے تبصرے پر سرزنش کی اور سوال اٹھایا کہ وہ ایسے معاملات پارلیمنٹ میں اٹھانے کے بجائے سوشل میڈیا پر کیوں اٹھا رہے ہیں۔ بینچ نے راہل گاندھی کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ایک سچے ہندوستانی ہیں تو انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ عدالت نے 2022 کے اس معاملے میں ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالتی کارروائی پر روک لگا دی۔ یاد رہے کہ راہل گاندھی پر یہ الزام ہے کہ بھارت جوڑو یاترا کے دوران اروناچل پردیش کے تناظر میں چینی افواج سے موازنہ کرتے ہوئے ہندوستانی فوج پر ایک توہین آمیز تبصرہ کیا گیا تھا۔ راجیہ سبھا نے جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ شیبو سورین کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا میں پیر کو اپنے موجودہ رکن اور جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ شیبو سورین کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے اراکین کو بتایا کہ ایوان کے موجودہ رکن شیبو سورین انتقال کر گئے ہیں۔
ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ شیبو سورین نے علیحدہ جھارکھنڈ ریاست کے قیام سے متعلق تحریک میں اہم رول ادا کیا اور 3 بار ریاست کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سورین کے انتقال سے ملک نے ایک تجربے کار رکن پارلیمنٹ اور قبائلی حقوق کے علم بردار کو کھو دیا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ وہ اپنے اور ایوان کی جانب سے سوگوار خاندان کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے بانی شیبو سورین کا آخری دیدار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان سے ہمدردی ظاہر کی۔ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے بانی شیبو سورین کا پیر کی صبح انتقال ہو گیا۔ 81 سالہ شیبو سورین کے انتقال کے ساتھ ہی ایک سیاسی دور کا خاتمہ ہوا ہے۔ وہ گردے سے متعلق مرض کے سبب تقریباً 1 ماہ سے دہلی کے ایک خانگی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ شیبو سورین کے انتقال کی خبر ملنے پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے شدید غم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سر گنگا رام اسپتال پہنچ کر شیبو سورین کا آخری دیدار کیا اور وہاں موجود ان کے فرزند ہیمنت سورین کی ہمت بڑھائی، غمزدہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ یوم آزادی سے قبل قومی پرچم کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مارکیٹ سورت میں 24 گھنٹے کام کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان 15 اگست کو اپنا 78واں یوم آزادی منائے گا۔ یوم آزادی سے قبل قومی پرچم کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے ملک کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مارکیٹ سورت میں 24 گھنٹے کام کیا جا رہا ہے۔ کئی پروڈکشن یونٹس نے لاکھوں ترنگوں کی تقسیم کے لیے اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت کی جانب سے شہریوں کو ہر گھر ترنگا مہم کے تحت قومی پرچم لہرانے کی ترغیب دی گئی ہے، جس کے بعد سورت میں کئی پروڈکشن یونٹس اضافی اوقات میں کام کر رہے ہیں۔ پرچم کی تیاری کرنے والے افرادی قوت کا ایک بڑا حصہ خواتین کارکنان پر مشتمل ہے۔ کٹنگ اور سلائی سے لے کر پیکنگ اور کوالٹی چیک تک خواتین مینوفیکچرنگ کے پورے عمل میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ اس سال کی مانگ پچھلے ریکارڈوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ سورت میں ایک ٹیکسٹائل یونٹ کے مالک کا کہنا تھا کہ ملک کے مختلف حصوں سے آرڈرز موصول ہو رہے ہیں، جن میں سرکاری محکمے، اسکول اور خانگی ادارے شامل ہیں، اور ان کے یونٹس ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں تاکہ قومی پرچم کی بروقت سربراہی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کپڑوں کے پرچم کے علاوہ ماحول دوست اور کھادی کے بنے ترنگوں کی بھی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ کے پیروکاروں نے کانگریس ایم پی ملو روی کے خلاف نعرے بازی کی۔ ذرائع نے بتایا کہ ایم پی ملو روی نے کولہاپور میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کے جلسے عام میں وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں نامناسب تبصرے کیے تھے۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ کے حامیوں نے پیر کو ملو روی کے تبصروں کے خلاف احتجاج کیا اور ان سے معافی مانگنے کی مانگ کی۔ ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی کنٹسٹڈ ایم ایل اے محمد اظہر الدین اور میئر گدوال وجے لکشمی کو جوبلی ہلز حلقے کے شیخ پیٹ میں خواتین کے احتجاج اور برہمی کا سامنا رہا۔ تفصیلات کے مطابق ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی، کنٹسٹڈ ایم ایل اے محمد اظہر الدین، جی ایچ ایم سی کی میئر گدوال وجے لکشمی و دیگر قائدین پیر کو جوبلی ہلز حلقے کے شیخ پیٹ ڈویژن پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں اکٹھا ہو گئی۔ خواتین نے کانگریس قائدین کو گھیر لیا اور حکومت کی اسکیمات سے استفادہ حاصل نہ کرنے پر ناراضگی ظاہر کی۔ خواتین نے بتایا کہ وہ حکومت کی اسکیمات سے استفادہ حاصل نہیں کر پا رہی ہیں اور یہ بات وزیر اعلیٰ کو بتائی جانی چاہیے۔ خواتین نے فلاح اسکیمات تک رسائی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کاغذ نگر کے ریٹائرڈ میونسپل کمشنر مرحوم محمد یوسف شریف کے صاحبزادے اقبال شریف نے ایکوپیشنل ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرنمنٹل مینجمنٹ میں ماسٹرز کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق کاغذ نگر کے ریٹائرڈ میونسپل کمشنر مرحوم محمد یوسف کے صاحبزادے اقبال شریف نے ایکوپیشنل ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرنمنٹل مینجمنٹ میں ماسٹرز کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ متحدہ عرب امارات میں 26 ممالک کے طلبہ میں
टॉप 3 रैंकर्स में शामिल होकर उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की है, जो कि उनकी मेहनत, लगन और आला कारकर्दगी की अक्कासी करता है। उनकी कामयाबी पर तमाम अफराद खानदान ने उन्हें मुबारकबाद पेश की, उन्हें दुआएं देकर उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलओपी राहुल गांधी की सरजनिश पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को गैर जिम्मेदाराना तबसरे बंद कर देना चाहिए। 9 दिसंबर साल 2022 को हिंदुस्तानी और चीनी फौजों के दरमियान तसादुम से मुताल्लिक़ एलओपी राहुल गांधी के तबसरे पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेबुनियाद दावा करने पर राहुल गांधी की सही तरह से सरजनिश की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना तबसरे करना बंद कर देना चाहिए। रियासत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के ओयूर मंडल में शौहर की हरासानी से तंग आकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। कृष्णा जिले के ओयूर मंडल के काला पामुला गांव में पेश आने वाले इस वाक़े ने मुकामी लोगों को भी आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। 6 माह कबल शादी करने वाली एक खातून ने अपने शौहर की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि मौत से पहले लिखे गए अपने खत में खातून ने ज़हनी और जिस्मानी अज़ियतों से गुजरने का इंकशाफ किया, जो कि दिल दहला देने वाले थे। बताया जाता है कि राम बाबू, जो गांव के सर्वेयर के तौर पर काम करता था, उसने 6 माह पहले एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम करने वाली 24 साला विद्या से शादी की थी। 1 माह बाद ही राम बाबू नशे में धुत होकर घर आता था और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता और फिर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया करता था। खुदकुशी नोट में विद्या ने कहा कि वो जिस अजियत से गुजर रही है वो सबको परेशान करने वाली है। उसने अपने भाई को मुखातिब करते हुए लिखा कि इस बार वो उसे राखी नहीं बांध सकेगी। मरने से पहले खातून ने उसकी मौत के लिए जिम्मेदार राम बाबू और उसके अफराद खानदान के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। TUWJF महबूबनगर के एक वफ्द ने तेलंगाना मीडिया एकेडमी के सदरनशीन के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक सहाफ़ी की माली मदद की दरख्वास्त की है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफ्द ने, जिसका ताल्लुक ज़िले महबूबनगर से था, पीर को तेलंगाना मीडिया एकेडमी के सदर के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। वफ्द ने इस दौरान दरख्वास्त भी पेश की, जिसमें हाल ही में वफात पाने वाली एक सहाफ़ी की अहलिया के लिए माली मदद की दरख्वास्त की गई थी। सहाफ़ी की अहलिया का इंतकाल कैंसर की वजह से हुआ था। वफ्द में TUWJF के रियासती सदर MM माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, महबूबनगर के ज़िला इंचार्ज व नायब सदर सैयद अजमत अली शाह, EC मेंबर हसन इरफान और ज़िला महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद जाफ़र और MA अलीम सिद्दीकी शामिल थे। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि रियासती तंजीम ने इससे क़ब्ल भी मज़कूरा सहाफ़ी की बीमारी के दौरान उनकी मदद की थी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुद्रा लोन फ्रॉड मामले में साल 2021 से मफरूर एक खानगी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पीर को एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई है, जो हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा कमिश्नरेट्स में मुद्रा लोन धोखाधड़ी के मुतादिद मामलात में मुलव्विस है और साल 2021 से वो मफरूर था। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त शेख जानी उर्फ हरिनाथ राव के तौर पर की गई है, जो कि एक खानगी मुलाजिम और सरूनगर का रहने वाला है। हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स YVS सुधेंद्र ने मीडिया को बताया कि उस शख्स की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने तीनों कमिश्नरेट्स में मुद्रा लोन धोखाधड़ी के 7 मामलात का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि नरगुंडा जिले के नकरिकल से ताल्लुक़ रखने वाले जानी ने साल 2011 में हैदराबाद का रुख किया था। वो हैदराबाद को रोजगार की तलाश में आया था। मुख्तलिफ प्राइवेट फर्म्स के लिए काम करने के बावजूद वो तनख्वाह से गैर मुतमईन था और साल 2020 में कोविड के दौरान अपनी मुलाजिमत से हाथ धो बैठा था। नतीजतन शदीद माली मुश्किलात का सामना था। उसने सरकारी माली स्कीमात से मुताल्लिक़ YouTube वीडियोस देखना शुरू किए और मुद्रा लोन के अमल से वाक़ियत हासिल करने के बाद लोगों को धोखा देने का मंसूबा बनाया।
ڈی سی پی نے بتایا کہ وہ چھوٹے کاروباریوں کو خاص طور پر خواتین کو اپنا نشانہ بنایا کرتا جنہیں مالی مدد کی فوری ضرورت ہوتی تھی۔ مدرا لون حاصل کرنے میں مدد کا جھوٹا وعدہ کرتے ہوئے اس نے متاثرین سے رقم اور دستاویزات بھی جمع کیے تھے، جس کے بعد وہ فرار ہو گیا۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ ایک اطلاع کی بنا پر پولیس نے اسے حیدرآباد سے ہی گرفتار کیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھاری بارش کی وجہ سے پنجا گٹا علاقے میں نمس اسپتال کے پچھلے حصے میں ایک بڑا درخت کار پر گر پڑا، ایک موٹر سائیکل کو بھی نقصان پہنچا۔ بھاری بارش کی وجہ سے پنجا گٹا میں نمس اسپتال کے پچھلے حصے میں ایک بڑا درخت گر گیا۔ پنجا گٹا بنجارہ ہلز روڈ پر نمس اسپتال کے پچھلے حصے میں نیم کا درخت کار پر گر جانے کی وجہ سے ٹریفک جام دیکھا گیا۔ درخت گرنے کی وجہ سے ایک موٹر سائیکل کو بھی نقصان پہنچا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت درخت کار پر گرا اس وقت ڈرائیور کار میں موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ریاستی وزراء کونڈا سریکھا اور سیتا اکا کی زیر صدارت تلنگانہ وائلڈ لائف بورڈ کا ایک اجلاس ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں منعقد کیا گیا۔ وزیر جنگلات کونڈا سریکھا اور پنچایت راج و دیہی ترقی کی وزیر سیتا اکا کی صدارت میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں تلنگانہ وائلڈ لائف بورڈ کے 90ویں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر سیتا اکا کی جانب سے محکمہ جنگلات کو کئی تجاویزات بھی دی گئی۔ مختلف ایجنسی علاقوں میں ترقیاتی کاموں اور سڑکوں کی تعمیر کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ حیدرآباد میں طوفانی بارش نے محکمہ بلدیہ اور عوامی نمائندوں کے کھوکھلے دعووں کی پول کھول دی۔ مصروف علاقوں میں نالے ابل پڑے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ حیدرآباد میں پیر کی سپہر ہونے والی بھاری بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ کئی نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ حیدرآباد میں ہونے والی طوفانی بارش نے محکمہ بلدیہ اور عوامی نمائندوں کے کھوکھلے دعووں کی پول کھول کے رکھ دی ہے۔ امیر پیٹ میٹرو اسٹیشن، ملا پلی چوراہا، یوسف گڑا جیسے مصروف ترین علاقوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے نالے ابل پڑے۔ جی ایچ ایم سی اور ہائیڈرا مانسون ایمرجنسی ٹیموں نے بروقت اقدامات کیے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی آمد و رفت کو بحال کیا گیا۔ ہائیڈرا کی جانب سے لوگوں اور موٹر سائیکل سواروں کو موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کے چلتے محتاط رہنے اور صرف ہنگامی صورتحال میں ہی گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مشہور تیلگو فلم اداکار و سابق مرکزی وزیر چرنجیوی نے جوبلی ہلز میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے دوران تیلگو فلم انڈسٹری کے مسائل کے ساتھ ساتھ ریاست کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تیلگو فلم انڈسٹری امپلائیز فیڈریشن کے ورکرز نے اعلان کیا ہے کہ اگر پروڈیوسرز 30% اجرت میں اضافے پر تحریری طور پر راضی نہیں ہوتے ہیں تو وہ پھر سے فلموں اور ویب سیریز کی شوٹنگ روک رہے ہیں۔ دوسری جانب تیلگو فلم چیمبر آف کامرس نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ 30% اجرت میں اضافے کا مطالبہ غیر منطقی ہے۔ چیمبر کے مطابق پروڈیوسرز پہلے ہی مقررہ شرط سے زیادہ اجرت ادا کر رہے ہیں اور اس اچانک رکاوٹ سے جاری پروجیکٹس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سابق ریاستی وزیر و بی آر ایس کے سینئر قائد جگدیش ریڈی نے ان کے خلاف بی آر ایس کی رکن کونسل کے کویتا کے ریمارکس پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دنوں میں انہوں نے کئی مرتبہ کے سیار سے ملاقات کی لیکن کویتا کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہی بات انہوں نے ٹی وی پر بھی کہی۔ انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ 25 برسوں سے وہ ایک منظم اور ڈسپلن والے
पार्टी के सिपाही रहे हैं। 2001 से लेकर अब तक मुत्तहदा नलगोंडा जिले में हुई जीत और हार की जिम्मेदारी उनकी रही है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे शख्स नहीं हैं कि जीतने पर क्रेडिटें और हारने पर भाग जाएं। चौपानेडी के एमएलए सत्यम ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के रामुदुगु लक्ष्मीपुर पंप हाउस के जरिए पानी को खेतों के लिए छोड़ा। उधर कांग्रेस कायदीन एक तरफ कालेश्वरम के मुनज़्ज़म होने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ इसी कालेश्वरम के पानी को किसानों को फराहम करने का दावा करते हुए अपनी खुद की सताइश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में एक बोलेरो गाड़ी नहर में गिर गई। इस हादसे में 11 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक ही खानदान के 9 अफराद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 15 मुसाफिरीन दर्शन के बाद वापस हो रहे थे। इस हादसे में 4 अफराद को बचा लिया गया, जिनमें ड्राइवर और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 11 अफराद बरसरमौका हलाक हो गए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर शिल्पारामम में नेशनल हैंडलूम डे वीक तवील तकारीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत हैंडलूम के शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि बीसी रिजर्वेशन के मामले पर मरकजी क़यादत से सवाल करने की हिम्मत बीजेपी के अरकान असम्बली में नहीं है। उन्होंने अपनी पदयात्रा के मौके पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के अरकान असम्बली को देखकर शर्म महसूस होती है। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के सिलसिले में कहा कि मैं दबाव डालने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ इंसाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि ये जहां मुमकिन हो बाहमी बराबरी चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारा मुल्क सैकड़ों अरब डॉलर हासिल करेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,